آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب 15ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے۔ اور سردار کاہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مقدس مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 41واں لیسن ہے۔ اکتالیسواں لیسن مرکز کی انجیل کے ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے، جو 11ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں باب کی 37ویں آیت تک چلتی ہے۔ یہ ایک بڑی پکچر ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کو یروشلم میں خدمت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ جو دن ہے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں خدا کی ہیکل سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے کا انسائٹ دیکھیں گے کہ اس حوالے میں جو روح ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اگر ہم اس چھوٹے سے حوالے کو دیکھتے ہیں جو 5 آیات پر مشتمل ہے، اس کو اگر آپ دیگر اناجیل میں دیکھنا چاہیں تو یہ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 12ویں سے 17ویں آیت تک ملے گا، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 45ویں سے 48ویں آیت تک، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک یہ حوالہ ہمیں ملے گا۔ اس حوالے میں 3 چیزیں اہم ہیں جو ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سنوپٹک رائٹرز ہیں، جو اناجیل متوافقہ کے مصنفین ہیں، جو پہلی 3 اناجیل کے رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، وہ اس حوالے کو خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اختتام پر رقم کرتے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی جو منسٹری ہے ان کی، وہ یروشلم میں پیشن ویک جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اناجیل کے آخر میں اسے لکھا گیا ہے، جبکہ مقدس یوحنا رسول وہ اپنی انجیل کے اوائل میں ہی اس حوالے کا بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں سے جو ریڈرز ہیں، جو قارئین ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر 3 اناجیل نویس یہ سمجھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے ہیکل کی صفائی کا، اگر یہ واقع ہی اس کی خدمت کا آخری حصہ ہے تو وہ اس کی خدمت کے آخر میں ہی قلم بند کرتے ہیں، اور قارئین سوال کرتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول نے اسے اپنی انجیل کے اوائل میں کیوں رقم کیا ہے؟ یہ ایک کنفیوژن بنتا ہے کسی بھی ریڈر کے لیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژنز ہیں پہلے ان کو ڈیل کر لیا جائے، پھر حوالے میں اس کی تفسیر کے لیے گھسا جائے۔ کنفیوژن ہمارا ہے، اناجیل کا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اناجیل میں کوئی مشکل ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انسائٹ، ہمارا آئی کیو لیول، ہماری انڈرسٹینڈنگ کا معیار وہ نہیں ہے جو اناجیل کو سمجھنے کے لیے درکار ہے۔ اب اس کو حل کریں کہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ اناجیل متوافقہ یعنی سناپٹکس گاسپل جو ہیں، یہ اناجیل کو کرونولوجیکلی لکھتی ہیں۔ ان کی جو سیٹنگ ہے، ایونٹس کی سیٹنگ ہے، جو بیانات اور جو واقعات ہیں، اناجیل متوافقہ کے جو مصنفین ہیں یہ اس کو تاریخ کے واقعات کی سیٹنگ کے مطابق لکھتے ہیں، یعنی وہ تاریخ کی جو سیٹنگ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کرونولوجیکلی سیٹنگ میں ڈال کر اس واقعے کو جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے اواخر میں ہے، انہوں نے اناجیل کے آخر میں ہی اس کو رقم کیا۔ لیکن مقدس یوحنا جو ہیں وہ اناجیل کی کرونولوجیکل یعنی تواریخی سیٹنگ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ علم الہیات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کرونولوجیکلی نہیں بلکہ تھیولوجیکلی سیٹنگ میں مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل کو سیٹ کیا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے واقعات کو تاریخ کی نظر سے نہیں بلکہ علم الہیات کی نظر سے دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے اس حوالے کو انجیل متوافقہ سے ڈیفرنٹ کر دیا ہے اور اپنی انجیل کے دوسرے باب میں اسے رقم کیا ہے۔ یعنی مقدس یوحنا کا فوکس خداوند یسوع مسیح کے الہی ذات پر ہے اور اس کے الہی کاموں پر ہے، جبکہ جو اناجیل متوافقہ کے مصنفین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو ترتیب وار ٹھیک ٹھیک بیان کر کے ہسٹوریکلی سیٹنگ میں ڈال کے بیان کیا جائے۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تین مصنفین ہیں یہ تاریخ کا تھوڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن مقدس یوحنا رسول جو ہیں یہ تاریخ کا بھی، لیکن ان کے ذہن میں خداوند یسوع مسیح کی الہی خدمت اور ان کی تھیولوجیکل جابز جو ورک ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے۔ سو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب اس حوالے میں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پہلے اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 12ویں 13ویں 14ویں آیت، یہ جو 3 آیات ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی بات کی ہے جس سے وہ توقع کرتا ہے کہ پھل ملے گا، جس کو میں نے پچھلے لیسن میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے، آپ ضرور سے سنیے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں 20ویں آیت سے آنورڈ 26ویں آیت تک دیکھیں، اس میں ہمیں پھر انجیر کے درخت کی بات ملتی ہے کہ جب وہ اگلے دن گئے ہیں تو وہ سوکھا ہوا تھا اور اس کے شاگردوں نے نوٹس کیا ہے کہ خداوند وہ انجیر کا درخت سوکھ گیا ہے جسے تو نے
کہا تھا کہ آئندہ تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے۔ سو یہ جو کلیننگ آف دا ٹیمپل ہے، یعنی ہیکل کی جو صفائی ہے، یہ دونوں انجیر کے درخت کے بیانات کا سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک سلائس انجیر کا درخت پہلے ہے، دوسرا سلائس بعد میں ہے، اور بیچ میں جو سٹف ہے وہ ہیکل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کے حساب سے اس لیے یہاں سیٹ کیا گیا ہے کہ یہ سارا جو انوائرمنٹ ہے یہ ججمنٹ کا ہے۔ یہ جو سارا کا سارا انوائرمنٹ ہے یہ ججمنٹ کا ہے، عدالتی بیانات ہیں، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ججمنٹ کا اختیار میرے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو انجیر کے درخت کے اوپر ججمنٹ ہوئی ہے اور ہیکل کے اوپر جو ججمنٹ ہوئی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے ایک قوم کی نمائندگی کر رہا ہے انجیر کا درخت۔ انجیر کا درخت جو ہے ایک قوم کی، غور سے سنیں، انجیر کا درخت اس وقت کے اسرائیلی قوم کی نمائندگی کر رہا تھا، اور یہ جو ہیکل ہے یہ ایک قوم کی نہیں بلکہ ساری اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اور اس میں اس کا ذکر بھی ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ سو انجیر کا درخت جو ہے وہ ایک قوم کی عدالت کا اختیار خداوند یسوع مسیح دکھا رہے ہیں، اور ہیکل کی ججمنٹ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح تمام قوموں کی عدالت کا اختیار بتا رہے ہیں کہ میرے پاس صرف اسرائیلیوں کا انصاف کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ تمام دنیا میں بسنے والی قوموں کا اختیار ہوگا کہ میں ان کی ججمنٹ کر سکوں۔ یہاں یسوع مسیح نے یہ دونوں عدالتیں اس لیے لگائی ہیں، انجیر کے درخت کی عدالت اور ہیکل کی عدالت، اس کو لگا کر ثابت کیا ہے کہ I am the only judge of the world۔ عدالت کا اختیار خدا باپ نے مجھے دیا ہے، اور یہ کیوں دیا ہے یہ بھی غور سے سنیں۔ خداوند یسوع مسیح پر عدالت ہوئی اور دنیا کی وجہ سے ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح پر جو عدالت ہوئی، صلیبی موت جو ہے، وہ باپ کی عدالت دنیا کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح پر ہوئی۔ کیونکہ عدالت خداوند یسوع مسیح پر ہوئی، اس لیے باپ نے دنیا کی عدالت جس کی وجہ سے یسوع مسیح پر عدالت ہوئی، اب یسوع مسیح کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ بیٹا کیونکہ دنیا کی وجہ سے تجھ پر عدالت ہوئی ہے، لہٰذا اب تو دنیا کی عدالت کرے گا، اور یہ آخرت کی ساری عدالت جو ہے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دے رکھی ہے۔ سو یہ عدالت کا جو اختیار ہے وہ یہاں سمجھایا گیا ہے تھیولوجیکل اسپیکنگ کہ خداوند یسوع مسیح کو عدالتی اختیار دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا بڑا انسائٹ ہے۔ تیسرا بڑا انسائٹ کیا ہے اس حوالے کا؟ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو پرانے عہد نامے میں ان سے متعلق مندرج نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے سارے واقعات پرانے عہد نامے میں ان کو پریڈکٹ کر دیا گیا ہے، پروفیسی دے دی گئی ہے، پروفیسائی کر دیا گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہیکل کی صفائی ہے یہ ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں سے لیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پیشن گوئی کی تکمیل کر دی ہے جو بیان کر دیا گیا تھا کہ وہ خود ہیکل میں آئے گا اور اس کی صفائی کرے گا۔ یہ ایک تیسرا بڑا انسائٹ ہے۔ اگر آپ مزید اس کو پڑھیں گے، مرکز کی انجیل کے 13ویں باب تک جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عدالتی اختیار اصل میں موجودہ اختیار ایک نمائندگی ہے
اصل یہ اختیار وہ ہے جب آخرت ہوگی، روز عدالت ہوگا، تو یہ اس کی نمائندگی ہے، ڈے آف دا لارڈ کی نمائندگی ہے کہ خداوند جو ہے وہ عدالت کریں گے اور پوری دنیا کی عدالت کریں گے، اور یہ ایسکٹولوجیکل ججمنٹ ہے۔ یہ ایسکٹولوجیکل ججمنٹ اسے کہتے ہیں۔ ایک تو ججمنٹ یہ ہو رہی ہے جو انجیر کے درخت پر ہوئی ہے اور ہیکل پر ہوئی ہے، لیکن جب فائنل ججمنٹ ہوگی، جس کو ہم ایسکٹولوجیکل ججمنٹ کہتے ہیں، کہ جو آخری عدالت ہوگی، دنیا کا تمام ہو جائے گا، اس وقت یسوع مسیح آئیں گے آمد ثانی پر، اور پھر وہ جو عدالت ہے یہ اس کی نمائندگی اور اس کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کا ٹریلر ہے۔ یہ ایک سمجھایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام قوموں کی عدالت کا اختیار ہے جو روز آخرت پہ ہوگا۔ یہ اس کا انسائٹ ہے اس حوالے کا۔ اب ہم اس حوالے کی تقسیم کریں اور پھر ہم اس کو بہتر سمجھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 15ویں سے 19ویں آیت تک ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آیات 15 اور 16 اس میں وہ ایکٹ ہے، وہ عمل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح ہیکل کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر 17ویں آیت جو ہے یہ اس کا لاجک ہے کیوں وہ ہیکل کی صفائی کر رہے ہیں، اور پھر 18ویں اور 19ویں آیت میں اس ہیکل کی صفائی کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، یعنی کلیننگ آف دا ٹیمپل، پھر لاجک ٹو کلین دا ٹیمپل، دین رزلٹ ٹو کلین دا ٹیمپل، وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ 15 اور 16 آیات ہم دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر اس کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا۔ یہ 2 آیات ہیں جن کی ہم کامنٹری کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جب یہاں لفظ ہیکل استعمال ہوا ہے تو میں نے پچھلے لیسنز میں بتایا تھا کہ ہیکل ترجمہ یہاں جو ہوا ہے وہ ہیروس کا ہوا ہے، ہیرون کا ہوا ہے، اور ہیکل کی جو دوسرا یونانی لفظ ہے وہ ہے نیوس۔ اب نیوس اور ہیروس یہ 2 لفظ ہیں جو ہیکل کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نیوس نہیں ہوا بلکہ نیروس استعمال ہوا ہے، اور نیروس سے مراد ہیکل نہیں ہے، ہیکل کا ایک احاطہ ہے۔ اگر نیروس کہا جاتا تو نیوس کہا جاتا، اگر نیوس کہا جاتا تو اس کا مطلب ہے ہیکل کے تمام حصے، اور ہیرون جو ہے اس کا مطلب ہے ہیکل کا ایک حصہ، اور خاص طور پر وہ حصہ جو جنٹائل یعنی غیر یہودیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، کیونکہ ہیکل کے 5 حصے ہوا کرتے تھے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ جنٹائل کو دیا گیا تھا، جنٹائلز کو دیا گیا تھا، یعنی ہر قوم کا شخص اس حصے میں آ کے اپنی نماز ادا کر سکتا تھا۔ یہ ایک باہر کا حصہ ہے، بالکل باہر کا حصہ ہے جو صرف احاطہ ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی مذہب کا شخص آنا چاہتا ہے تو وہ آ کے، یہ خدا کی ایک دعوت تھی کہ تمام قومیں جو ہیں وہ اس ہیکل میں آ کے دعا کر سکتی ہیں، کیونکہ جب اس کو برکت ملی تھی تو مرکز نے کوٹ بھی کیا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے، سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ یہ احاطہ ہے جو پہلا ہے۔ دوسرا احاطہ جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا، خواتین کے لیے سیپریٹ پورشن تھا جو خواتین جاتی تھیں اور دعا کیا کرتی تھیں۔
تیسرا احاطہ جو ہے وہ ہر یہودی کے لیے مختص تھا. ہر یہودی جو ہے وہ اس میں میل یہودی جو ہے وہ مرد حضرات اس میں جاتے اور دعا کرتے تھے. چوتھا حصہ جو ہے اس میں کاہن جو ریگولر عبادات ہیں، جو تعلیم ہے، وہ دیا کرتا تھا. اور پانچواں جو حصہ ہے وہ سینچری اسے کہتے تھے، جسے پاک ترین مقام کہا جاتا ہے. اور پانچواں جیسا اس کی تقسیم ایک دیوار کے ساتھ کی گئی ہوتی تھی. ایک بڑی پتھر کی دیوار جو تھی وہ لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اس پاک مقام میں کوئی بھی نہیں گھس سکتا تھا. صرف سال میں ایک بار کاہن جاتا تھا، اور وہ بھی ایک سال پاکیزگی کی منازل طے کرتا ہوا وہ اس احاطے میں داخل ہوتا. اور جب وہ داخل ہوتا تھا تو اس کی کمر پر ایک بڑا لمبا سا رسہ باندھا جاتا تھا، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی ناپاک شخص اس پاک مقام میں جائے گا تو وہ مر جائے گا، تو کوئی بھی اس کو نکال نہیں سکتا. اور پھر وہ رسے کو کھینچ کر اسے نکال لیتے تھے. اور یہ پاک ترین مقام ہے جس میں کاہن ایک سال کی ریاضت کے بعد جاتا اور وہ خون چھڑکتا تھا وہاں، تاکہ تمام قوم کے گناہوں کا ازالہ کیا جائے. یہ 5 حصے تھے. اور یہ جو دیوار تھی یہ پتھر کی دیوار تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا تمام ہوا. اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہی دیوار جو پتھر کی دیوار ہے جسے پردہ کہا گیا ہے، یہ کپڑے کا پردہ نہیں تھا. یہ پتھر کی دیوار تھی جو پاک ترین مقام کو دیگر ہیکل کے حصوں سے علیحدہ کرتی تھی. اور پردہ یہ ایسے نہیں پھٹا بلکہ اوپر سے نیچے پھٹا ہے تاکہ اس کو کھول دیا جائے. اور یسوع مسیح کی موت کے بعد خدا تک رسائی ہر شخص کے لیے ممکن ہے. اس نے کہا آئندہ سے خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. یسوع مسیح نے وہ پردہ علیحدہ کر دیا تھا، اور اب خدا اور لوگوں میں کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے. اور یہ کام ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. اس سے پہلے یہ کام کبھی نہیں ہو سکا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. یہ ہیکل کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک احاطہ ہے جس کو جنٹائل کا احاطہ کہتے ہیں. اس میں خداوند یسوع مسیح نے داخلہ کیا ہے اور وہاں کیا منظر دیکھ رہے ہیں. منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی صفائی شروع کر دی. جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان کا یہ داخلہ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی تھا جو ملاکی نبی کی کتاب اور اس کے 3 باب کی پہلی 3 آیات میں ہوا ہے. یہ بالکل بائبل مقدس کے مطابق ہے. اب خداوند یسوع مسیح جب انٹر ہوئے ہیں تو 2 چیزوں نے خداوند یسوع مسیح کا ویلکم کیا ہے، اور اس ویلکم کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح اپ سیٹ ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپ سیٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہاں جو سیٹ اپ ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے. وہاں جو سیٹ اپ لگایا گیا ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے. اور خدا اپنے پلان سیٹ اپ کرنے کے لیے انسان کے پلان کو اپ سیٹ کیا کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ انسانی پلانز کو اپ سیٹ کر دیتا ہے ٹو سیٹ اپ ہز پلان ان آور لائفز. پریشان نہ ہو جب ہماری زندگی میں اپ سیٹنس آتی ہیں تو ان کے پیچھے ہماری ہیکل کی صفائی ہوتی ہے. یہاں ہیکل کی صفائی جو ہے خدا نے انسانی سیٹ اپ کو اپ سیٹ کر دیا ہے ٹو سیٹ اپ ہز پلان. اور جب وہ گئے ہیں تو 2 چیزوں نے یسوع مسیح کو ویلکم کیا ہے. توقعات یہ ہیں کہ جب ہم ہیکل میں داخل ہوں گے تو 2 چیزیں ہونی چاہیے وہاں. نمبر 1 کہ ہیکل صاف ستھری ہونی چاہیے اور ہمارے ناک کو اچھی سمیلز آئے وہاں سے. جب آپ چرچ میں جائیں تو چرچ میں بیڈ سمیلز نہیں ہونی چاہیے، بری بدبو نہیں ہونی چاہیے.
اور یہاں پر کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح گئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو پہلی چیز محسوس کی ہے کہ ان کو ناک دبانا پڑا، اس لیے کہ وہاں بو آ رہی تھی، کیونکہ جہاں خدا کے لوگ ورشپ کرنا چاہتے تھے یا ورشپ کرنے کا جگہ تھا یا جگہ تھی، اس میں بو آ رہی تھی۔ جانوروں کا فضلہ وہاں موجود تھا، جانور وہاں موجود تھے، جانوروں کے ساتھ ان کی بیماریاں وہاں موجود تھیں، اور یسوع مسیح کو بو آئی اور وہ اپسٹ ہوئے۔ نمبر 2، ہیکل میں اگر آواز آنی چاہیے تھی تو ورشپ کی آنی چاہیے تھی، عبادت کی آنی چاہیے تھی، اور یہاں جو کانوں کو جو آواز لگی ہے، ان کے جو ایئر ڈرمز بجے ہیں، تو کیا ہوا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں، جانور بیچنے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سودا ہو رہا ہے، بارگیننگ چل رہی ہے۔ جہاں دعا کرنی تھی وہاں دنیا نے اپنے پلان سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں۔ انسان اتنا سیلفش ہے کہ وہ خدا کے سیٹ اپ کو اپ سیٹ کر کے اپنے پلان سیٹ اپ کر لیتا ہے۔ یہ انسانی شرست ہے، اور جب بھی خدا اپنی ہیکل کو وزٹ کرے گا وہ ہمارے پلان اپ سیٹ کر دے گا اور اپنے پلان سیٹ اپ کرے گا۔ یہاں یہی ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بو کو جو ناک پہ پڑی ہے اور شور کو جو اسے پسند نہیں آیا، اس کو رد کر دیا ہے، اور ریاکشن کیا ہوا ہے کہ اس نے صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں اور چوکیوں کو الٹ دیا ہے۔ آئیے ہم مقدس یوحنا کا اکاؤنٹ پڑھیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس اکاؤنٹ کو پڑھیں، کیونکہ مقدس یوحنا نے اس کو زیادہ تھیولوجیکل لکھا ہے۔ 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ یہودیوں کو عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اس نے ہیکل میں، آپ غور سے سنیں، بیل اور بھیڑیں اور کبوتر، مقدس مرکز نے بیل اور بھیڑوں کا ذکر نہیں کیا، وہاں کبوتروں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بیل اور بھیڑیں، کیونکہ شاید کبوتر ہوتے تو کم بو آتی، لیکن بیل اور بھیڑوں کے فضلے سے زیادہ بو آ رہی ہے۔ بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا، یہ منی چینجر ہیں، یہ میں بتاتا ہوں کیا ہے، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہ بیان ہے مقدس یوحنا کی انجیل کا جو اس نے لکھا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں مرکز کی نظر میں۔ خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں ہیں تو میں نے پہلی بات بتائی کہ وہ ہیکل کے اس کوٹ میں ہیں جس کو جینٹائلز کا کوٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے کہ وہ ملاکی نبی کی پیشن گوئی کو پوری کر رہے ہیں۔ تیسری بات میں نے بتائی ہے کہ وہ جو سمیل آ رہی ہے ان کی جانوروں کی اور ان کی آواز آ رہی ہے جو منی چینجرز ہیں اور بزنس کی، یہ ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ پھر یہ جو یروشلم سے لوگ جاتے تھے، روم کے ڈیفرنٹ ٹاؤن سے لوگ ہیکل میں یروشلم میں آتے تھے، ان کے پاس رومن کرنسی ہوا کرتی تھی، اور ہیکل میں ٹائرین کرنسی چلتی تھی، اور وہاں جو کرنسی منی چینجرز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ رومن کرنسی لے کر ان کو ٹائرین کرنسی دیتے تھے اور اس کے اوپر ٹیکس بھی لیتے تھے، اور یہ بھی بڑا شور تھا، پیسوں کا لین دین ہو رہی تھی۔ جانور بیچے جا رہے تھے قربانی کے لیے، اور قربانی کے لیے جانور کے لیے یہ لازمی تھا
کہ جانور جو ہے وہ اس وقت کے جو سردار کاہن ہیں ان کے معیار پر پورا اترے۔ اب یہاں ایک کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ ان جانوروں کی کیوں ضرورت پڑی۔ پہلی بات کہ ہیکل ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی جو دور دراز سے جانور نہیں لانا چاہتے، وہ پیسے لے آئیں اور ہیکل جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے گی جانور، وہ اپنا پیسہ دیں اور جانور وہاں سے لے کے وہ اپنی سالانہ قربانی کو کریں۔ یہ تو ہیکل کی نیک نیتی تھی کہ وہ اس کو ہیلپ کریں، سوچ یہ تھی۔ لیکن اس نیک نیتی کو بدنیتی میں کیسے بدلا؟ ایسے بدلا کہ یہ جو جانور تھے یہ اس وقت کے کاہنوں کی پراپرٹی تھی اور یہ بزنس کا ہاتھ پیچھے کاہنوں کا تھا۔ یہ بدنیتی تھی کہ صرف ہیکل کے فیسیلیٹیشن نہیں ہے بلکہ کاہنوں نے اپنے ہی جانور رکھے ہوئے تھے جو سال پورا بزنس کرتے۔ اور پھر دوسری بدنیتی کیا تھی کہ جانوروں کو پاس کرانا پڑتا تھا قربانی کے لیے، مہر لگانا پڑتی تھی، اور جب تک کاہن اس پر مہر نہیں کرتے کوئی بھی جانور قربانی کے لائق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی جانور باہر سے لے آتا تھا تو اس پر مہر نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ ان کے اپنے جانور بکے، وہ اس کو مہر نہیں لگا، اور اگر کوئی مہر لگاتا بھی تھا تو وہ رشوت لے کر کسی غیر معیاری جانور کو بھی معیاری بنا دیتے تھے۔ یہ ان کی بدنیتی تھی۔ یہ بزنس جو ہے یہ یسوع مسیح کو بہت برا لگا، اور منی چینجرز جو ہیں یہ بھی بڑا بزنس کر رہے تھے۔ نمبر 6 اور 7ویں بات میں نے اس ہیکل کے بارے میں بتائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے تختے الٹ دی ہے۔ اب یہ غور سے سنیں، مقدس یوحنا کے اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر موجود جو ربش تھا، جو رسیاں تھیں، ان کو پکڑا اور ان کا ایک کوڑا بنایا، اور کوڑا بنا کے اس نے جانوروں کو وہاں سے ہیکل سے نکال دیا۔ خداوند یسوع مسیح اس کوڑے کو گھر سے لے کر نہیں آئے، انہوں نے اس ماحول میں سے کوڑا بنایا، رسیاں اکٹھی کی اور کوڑا بنا کر ان جانوروں کو وہاں سے نکالا، اور کبوتر فروشوں کو کہا کہ اپنے کبوتروں کو لے جاؤ، لیکن دولت کو اس نے ضرور ٹھڈے مارے ہیں۔ اس نے ان کے کک لگائی اور ان کی نقدی الٹ دی، کیونکہ ان کا خدا دولت تھا۔ ان کا خدا دولت تھا، اور خدا اپنے مقابلے میں کسی خدا کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ وہ دولت ان کا خدا بن گیا ہوا تھا، اس لیے اس نے ان کی نقدی بکھیر دی، کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو بکھرا پڑا ہے، جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ اب یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہیکل وہ ہے جو سولومن نے بنائی تھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں سولومن کی ہیکل، جسے خداوند یسوع مسیح نے سمبولکلی صاف کیا ہے، سمبولکلی صاف کیا ہے۔ آج اس دنیا میں سولومن کی ہیکل نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کی ہیکل موجود ہے، اور یسوع مسیح کی اپنی ہیکل جو ہے وہ چرچ ہے، وہ ہم لوگ ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں، اس کے لوگ اس کا مقدس ہیں۔ اور جیسے خداوند یسوع مسیح سولومن کی ہیکل میں گیا ہے اور وہاں پر بو آ رہی ہے اور وہاں پر شور وہ ہے جو یسوع مسیح کو پسند نہیں ہے، آج چرچ کا بھی یہی حال ہے۔ جس چرچ میں جاؤ وہاں سے بو آتی ہے، اگر وہاں اپنی خوشبو لگا بھی لی ہے، تھوڑی دیر پھول لگا بھی لیے ہیں، لیکن ان زندگیوں میں سے بو آ رہی ہے جو وہاں موجود ہیں۔ شور کیسا شور ہے؟ کوئی ورشپ نہیں ہو رہی، سیاست کا شور آ رہا ہے چرچ میں سے، چرچ میں سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا شور آ رہا ہے، چرچ میں سے کسی بھی ایسے شخص کو جو خدا کو پیار کرتا ہے اسے دور رکھنے کی سازش ہو رہی ہے،
चर्च में से ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो खुदा को प्यार करते हैं। चर्च के ऊपर कब्जा किया हुआ है उन सराफों ने जो दौलत को प्यार करते हैं। आज यीशु मसीह दोबारा विजिट के लिए आया इस चर्च को, और पहला काम क्या करेगा कि वो हमारे अंदर से जानवरों को दूर करेगा। और ये जरूरत है आज के चर्च की सफाई की, कि आज के चर्च में यीशु मसीह कोड़ा बनाने को है। और कोड़ा क्या होगा? वो कोड़ा कोई तारों का, लोहे का नहीं होगा, बल्कि कोड़ा हमारे ही माहौल की चीजों को इकट्ठा करेगा और वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी चीजें। वो रस्सियां जो जानवरों की बांधने में मदद मिलती थी, जो रस्सियां जो उनकी मदद करती थी, अब वही रस्सियां उनके खिलाफ हो गई हैं। क्या हमें पता नहीं है कि हमारी ही चीजें हमारे खिलाफ हो जाएंगी अगर यीशु मसीह हमें चेक करने आएगा? अगर यीशु मसीह हमें मियार पर नहीं पाएगा तो हमारी ही चीजें, इर्द गिर्द चीजें हमारे खिलाफ हो जाएंगी। खुदावंद हैकल की सफाई के लिए हमें अपसेट कर देगा। और आज चर्च क्यों अपसेट है? इसलिए कि चर्च ने दुनियावी बिजनेस सेट कर रखा है। चर्च ने कलीसियाओं में दुनियावी बिजनेस सेट कर रखा है। और खुदावंद आज विजिट करने आया है उन सरदार कहनों को जिन्होंने चर्च पर कब्जा किया हुआ है, उन कायदीन को जिन्होंने अपनी दौलत कमाने के लिए चर्च को अपने साथ रखा हुआ है। चर्च लोग हैं, चर्च खुदा के हैं, और चर्च खुदा का बदन है। उसको हमने न पाक किया। बू आती है चर्च से, चर्च में से वो आवाज नहीं आती जो होनी चाहिए। चर्च आज सफाई की तवक्को करता है, और खुदा ने यीशु मसीह आज उतरा है कि आज अपने चर्च की इस दुनिया में सफाई करे। और यही वजह है कि आज हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे ही हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारी ही चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमने चर्च को मजाक बना रखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा इस्तेमाल किया और उन चीजों को निकाल दिया, नकदी बखेर दी, और उसने हमारे चीज़ों को उलट दिया। लेकिन एक बात गौर से सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कोड़े को किसी इंसान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, उन चीज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया है जो इंसान को गंदा करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन किसी इंसान पर कोड़ा नहीं बरसाया। कोड़ा बरसाया है उन चीज़ों पर जो इंसान को गंदा करती हैं, उसके जहन को गंदा करती हैं, उसकी चीज़ों को गंदा करती हैं, उसकी सोच को गंदा करती हैं। यीशु मसीह ने कोड़ा इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन उसने अपने लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि चीज़ों के खिलाफ, इसलिए कि वो गुनाह से नफरत करता है मगर गुनाहगार को प्यार करता है। दूसरा नुक्ता 17वीं आयत वर्स 17, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये जो 17वीं आयत है, ये कोटेशन खुदावंद यीशु मसीह ने दी है बाइबल मुकद्दस के दो बड़े अंबिया में से। पहला जो हिस्सा है वो यशायाह 56 बाब की 7वीं आयत है, जिसमें लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। ये यशायाह 56 बाब की 7वीं आयत है। और दूसरा हिस्सा है, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये है यिर्मयाह 7 बाब की 11वीं आयत। सो खुदावंद यीशु मसीह ने दो बड़े अंबिया की कोटेशन ली है और इस काम की तकमील की है। अब यहां हमने देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जेंटाइल के कोर्ट में खड़े हैं, तो जब खुदा ने ये हैकल का नक्शा दिया था, तो उसने इस नक्शे में सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं फैसिलिटी दी थी कि वो अपनी दुआ और बंदगी करेंगे,
बल्कि उसने सब कौमों को शामिल किया था कि कोई भी दुनिया का इंसान किसी भी मजहब का वो आके इसमें दुआ कर सकता है, क्योंकि खुदा एक कौम का खुदा नहीं है बल्कि वो तमाम कौमों का खुदा है जो इस दुनिया में बसती हैं। अब यहूदियों की शिरस्त में एक बात है कि उन्होंने शुरू से इब्राहिम से लेकर आज तक यहूदी अपने खुदा को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि खुदा सिर्फ हमारा है और उसने हमें चुना है और हम ही उसके लोग हैं, हम ही उसके चिरागा की भेड़ें हैं, हमने अपने खुदा को किसी के साथ शेयर नहीं करना। और ये बदनिश्ती जो थी वो ये थी कि हम ये करें कि ये जो जेंटाइल का कोट है हम इसको बिजनेस में लगा देते हैं, और जब जेंटाइल आएंगे दुआ करने के लिए हम उन्हें ये तो नहीं करेंगे कि दुआ ना करो, लेकिन वो खुद ही जब बू आएगी और या शोर होगा तो अपनी नमाज अदा नहीं कर सकेंगे तो वो चले जाएंगे। ये बदनिश्ती है उन यहूदियों की, उस वक्त के कायदीन जो हैं उनकी बदनिश्ती है कि हम इस कोट को इस तरीके से बिजी कर देते हैं बिजनेस में, ताकि अगर कोई गैर अक़वाम वाला आएगा भी तो हम उसे दे देंगे जगह, लेकिन वो खुद ही इसमें दुआ नहीं कर सकेगा। और ये खिलाफ वर्जी है यहूदियों की यसाया 56:7 में की गई पेशन गोई की। यानी हैकल के बनने के जो मकासद हैं उनमें एक मकसद ये था कि गैर अक़वाम भी इसमें आ सकते हैं। यहूदियों की बदनिश्ती ये थी कि वो इसमें ना आए और ना ही वो इसमें दुआ कर सकें। और यस्सु को इस बात पर गुस्सा आया कि आपने खुदा के मंसूबे के खिलाफ एक मंसूबा बना रखा है जिसको वो रिस्टोर करने के लिए आया है। यानी हैकल को अपनी असल हसीयत में वापस लाने के लिए यीशु मसीह वापस आए हैं। हैकल को अपनी असल हसीयत देने के लिए यीशु मसीह हैकल में वापस आए हैं, और चर्च को असल मकाम देने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी कुर्बानी दे दी। यीशु मसीह का काम है ओरिजिनल चीज़ों को ओरिजिनल शेप में वापस लाना। जो खुदा ने असल चीज़ें बनाई हैं यीशु मसीह ने उनको असलियत में वापस किया है, और ये खुदा ने वापस बहाल कर दिया है। उसने कहा कि नहीं। अब एक और चीज़ है, ये जो जेंटाइल का अहाता है, ये गौर से सुने, जोग्राफियाई तौर पर ये यरूशलेम और जैतून के पहाड़ के दरमियान का हिस्सा है। जैतून के पहाड़ का और यरूशलेम के पहाड़ का दरमियान का हिस्सा है। अब इसका रास्ता जो यरूशलेम से जैतून की चोटी पर जाने का जो रास्ता है वो हैकल के ऊपर से जाता है। वो शायद ज़्यादा लंबा रास्ता है, और एक रास्ता है कि हैकल के अहाते से गुजर कर आप जैतून के पहाड़ पर जा सकते हैं। अब यरूशलेम के तमाम लोग जो हैं उन्होंने इसको शाराए आम बना दिया था। ये एक रास्ता बन गया हुआ था कि जो जेंटाइल का कोट है अगर कुर्बानी वाले दिन नहीं भी हैं तो ये रास्ता यरूशलेम से पहाड़ पर जाने का रास्ता एक रेगुलर रास्ता बन गया हुआ था। ये भी खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि आइंदा से इस्तेमाल नहीं करना। लिखा है कि उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। उसने कहा कि खुदा की चीज़ें खुदा के लिए ही इस्तेमाल होगी। खुदावन यीशु मसीह ने ये रास्ता भी बंद कर दिया कि ये शाराए आम नहीं है, ये खुदा का घर है, ये सिर्फ बीच में से गुजरने का रास्ता नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने इस हैकल की असल सूरत बहाल की कि इस हैकल में तमाम लोग आएंगे और दुआ करेंगे। दूसरा हिस्सा है, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है, और यह है यिर्मयाह 7 बाब की 11वीं आयत की कोटेशन। डाकुओं की खो ऐसी होती है कि किसी शख्स के हकूक को छीन लेना
یہ ڈاکہ زنی ہوتا ہے، کسی شخص کے حقوق کو چھین لینا۔ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تم نے جنٹائل کی عبادت کرنے کا حق چھین لیا ہوا ہے، تم نے انہیں ہیکل میں آنے کے لیے منع کر دیا ہوا ہے جو ان کا رائٹ تھا۔ کیوں آپ نے ایسا کیا ہے؟ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا ہے، تم ڈاکو ہو، تم چھپے ہوئے ہو تاکہ جو بھی آئے اس کو چھین لیا جائے۔ تم دنیا کو چھیننے والے، لوٹنے والے لوگ ہو، تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور یرمیہ نے بھی اسے لکھا ہے اور یسوع مسیح نے اسے کوٹ کیا ہے کہ جو کسی بھی شخص کو چرچ میں آنے کے لیے روکتا ہے وہ اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ اس کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ چرچ بھی تمام قوموں کے لیے ہے۔ خدا نے کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب ہم تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا حصہ 18ویں اور 19ویں آیت ہے۔ اور سردار کہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، اور ہر روز شام وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا۔ 5 چیزیں اس میں ہم نوٹ کرتے ہیں 2 آیات میں۔ پہلی چیز، اگر آپ مرکز 6 باب کی 3 آیت کو دیکھیں گے، اس میں بھی فریسیوں نے ہیرودیوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ مرکز 6 باب کی 3 آیت دیکھیں۔ فقیہ اور فریسی اور ہیرودی، فقیہ جو ہیں یہ عالم شرح جن کو ایکسپرٹ آف دا لا کہا جاتا ہے، فقیہ وہ ہوتے ہیں۔ فریسی جو ہیں یہ ان کا ایک زیلس مذہبی فرقہ ہے، اور ہیرودی جو ہیں یہ سیکولر لوگ ہیں لیکن یہ دولت مند ہیں اور انفلوئنشل با اثر لوگ ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ ہیرودی جو ہیں یہ نان ریلیجس ہیں، یہ یہودیوں کا کوئی حصہ ہے لیکن یہ کٹر قسم کے یہودی نہیں ہیں، یہ بزنس کو زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ فریسیوں نے مرکز کی انجیل 6 باب کی 3 آیت میں ہیرودیوں کے ساتھ مل کر یہ تحریک چلائی جو کامیاب نہ ہوئی، اور یسوع مسیح اس تحریک میں سے بچ گئے۔ اس کے بعد اب 11ویں باب کی 18ویں آیت میں اب دوبارہ سے جو چیف پریسٹ ہیں، سردار کاہن ہیں اور فقیہ جو ہیں، یہ 2 لوگ مل گئے ہیں کیونکہ یہ دونوں کا تعلق ہیکل کے ساتھ ہے۔ یہ فقیہ جو ہیں یہ ہیکل کی شریعت پر عمل درآمد کروانے کی ان کی ذمہ داری ہے، اور سردار کاہن جو ہیں یہ اس وقت کے ان کے باس ہیں جن کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی کر سکتے ہیں یہ کریں۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے اس عمل پر ایک برملا اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بھی ہیکل سے نکال دے گا۔ لہٰذا یہ وہی رویہ ہے جو آج ہمارے ان لیڈرز کا ہے جو چرچ پر قابض ہیں، جو کلیسیاؤں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کو بھی اچھے بندے کو اندر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو یہ چرچ کو اسپرچولائز کرے گا، یہ چرچ میں کام کرے گا، یہ چرچ میں زیادہ ترقی کرے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار پر، ہمارے بزنس پر سوال آ جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کرو اور اس کو چرچ کے باہر ہی ختم کر دو۔ یہی پلاننگ ہوتی رہتی ہے جو اس وقت ہوتی تھی۔ آج فقیہ اور فریسی تو یہاں نہیں ہے، فقیہ ہیں، اور آج سردار کاہن اور فقیہ دونوں مل کر یسوع مسیح کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور پوری منسٹری میں، یسوع مسیح کی منسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک پراپر اعلان ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو قتل کیا جائے۔ یہ پہلا موقع ہے جس کو پراپر آرگنائز طریقے سے اس کے خلاف سازش ہونے لگی ہے۔
پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کیونکہ اس سے ڈرتے تھے اس لیے سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے. لکھا ہے ہر روز شام وہ شہر سے باہر جایا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح جب یہ کام کر چکے تو شہر سے باہر، یہ نہیں لکھا کہ کہاں گئے، لیکن ٹیکسٹ اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ہر روز شام بیتنیہ میں جایا کرتے تھے، جو تقریباً 1 میل کے فاصلے پر موجود تھا. اکثر خداوند یسوع مسیح وہاں ہی رہا کرتے تھے، اور شاید اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ یروشلم کے اندر رہنا ابھی ان کے لیے سیف نہیں تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ لکھی گئی مشنری موت تھی، لکھی گئی. جو پری ڈیسٹنڈ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ لکھی گئی تھی کہ اس کو صلیبی موت آنی ہے، اور ان کا فوکس اپنی صلیبی موت پر تھا. وہ اس کے علاوہ کسی اور موت کو اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر مرکز 6 باب کی 30 آیت دیکھیں وہاں پر بھی مارنے کا موقع ملا. ایسے مقامات آئے جہاں پر یسوع مسیح کو پہاڑ کے کلف سے، اس کی چوٹی سے گرانے کا منصوبہ بنایا گیا. یسوع مسیح کو پتھراؤ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد صلیبی موت ہے، کیونکہ نجات میری صلیبی موت سے ہے. یہ یسوع مسیح جانتے تھے. وہ کسی موت کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس پر قبضہ کرے، کیونکہ موت کا اختیار، اپنی موت کا اختیار بھی ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے. لکھا ہے کہ وہ ہر روز شام کو شہر سے باہر یہ بیتنیہ میں جایا کرتے تھے، وہاں وہ سیف محسوس کرتے تھے، اور وہ صبح میں یروشلم کی منسٹری کرتے اور شام کو بیتنیہ میں چلا جایا کرتے تھے. یہ آج ہیکل کی صفائی کا ہے جو میں نے اس ٹیکسٹ کے اوپر رہ کر بات کی ہے کہ ہم آج غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم روح القدس کا مقدس ہے جو ہم میں بسا ہوا ہے. کیا آج مجھے میری صفائی کی ضرورت ہے؟ اگر آج میرے پلان اپسیٹ ہوتے ہیں تو گھبرائیں نہیں. یسوع مسیح کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے پلان اپسیٹ کر دے، کیونکہ گاڈ آلویز اپسیٹس آور پلان اینڈ سیٹ اپ ہز پلان ان آور لائف. خدا ہماری زندگی میں اپنے منصوبے رکھے گا، لیکن الاؤ کریں اسے کہ آپ کی ہیکل میں آئے اور وہ میری ہیکل کو صاف کر دے. اگر وہ کوڑا استعمال کرتا بھی ہے تو وہ میری بہتری کے لیے ہے، وہ میری صفائی کے لیے ہے. آپ اجازت دیں اسے کہ خداوند میری ہیکل کو صاف کر، میرے اندر جانور رہتے ہیں، خداوند ان کو نکال. سو آج خدا کو اجازت دیں، خداوند یسوع مسیح کو دعوت دیں کہ خداوند میرے اندر سے ہیکل کو صاف کر دے، اور خداوند آج میری ہیکل کو ویسا کر دے جیسا تو نے بنایا تھا. جو باغ عدن میں انسان تھا مجھے ویسا کر دے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے.